بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک چلانا ہے تو حکومت پی ٹی آئی کو دے دینی چاہیے، یہ بات کی ہے نون لیگ کے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے سینیٹر عباس آفریدی نے، اور اندازہ لگائیے کہ یہ بیانات اب وہ ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں کہ جناب حکومت چلانی ہے، ملک چلانا ہے تو یہی حل ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دی جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اندر تو ڈسکشن تھی کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، اب یہ زیادہ سے زیادہ آوازیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ اس وقت آوازیں اٹھی ہیں جب شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم بن بیٹھے اور ان کے ساتھ ان کی بھتیجی مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ بن گئیں پنجاب کی، وہ دونوں سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور وہاں پر محمد بن سلمان سے مل رہے تھے، اور وہی ان کی باتیں کہ جناب مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے، اور وہاں سے بھی جو خبریں آئی ہیں بڑی افسوسناک ہیں۔ اب جو خبریں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد شاید یہ سوچیں گے کہ ہم جاتے ہی نہ، کیونکہ یہاں پر جو باتیں لکھی جا رہی ہیں، جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، وہ شرمندگی کا باعث ہیں کہ عمران خان کے دور میں سعودی عرب کی طرف سے 20 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا کہا گیا تھا، 20 ارب ڈالر، اندازہ لگائیے 20 بلین ڈالر، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اس پہ آگے پیش رفت، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وبا کا دور آتا ہے اور سارے مسائل ہوتے ہیں، معاملہ ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کرتے کرتے پھر جناب ان کی حکومت آئی تو سعودی عرب نے وہی 20 ارب ڈالر 10 ارب ڈالر کر دیے، اور اب جب شہباز شریف صاحب گئے ہیں محمد بن سلمان سے ملے ہیں تو وہاں پر خبر کیا آئی کہ جی 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جلد از جلد، ہم نے کہا کہ اس کو جلدی کر دیا جائے، یعنی 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ 20 سے چلے تھے 10 ہو گئی ان کے پچھلے دور میں، اور اب دوبارہ ان کا دور آیا تو 5 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ رہ گئی، اور وہ جی بس یہی اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ جلدی کر دیں گے، اور جناب جو ڈپازٹ ہے اسٹیٹ بینک میں 3 ارب ڈالر رکھوایا ہوا ہے وہ 5 ارب ڈالر کر دیتے ہیں، 2 ارب ڈالر اور دے دیتے ہیں، بس ختم، اور وہ ہم اپنی اکانومی میں اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ خبریں ہیں، اور دیکھیے کہ اب آئے بھی ہیں تو تب بھی افسوسناک خبریں ہی ہیں کہ گئے تو لوگوں کے لیے مصیبت، آئے تو لوگوں کے لیے مصیبت۔ پی آئی اے کے تیاری میں کہا کہ جناب دیکھیں ہم تو جناب وہ پرائیویٹ جہاز نہیں لے جا رہے، بڑا ہم خرچہ بچا رہے ہیں، بڑا خرچہ بچا رہے ہیں، خرچہ بھی اسی طرح ہی کیا اور اذیت بھی لوگوں کو دی۔ پہلے یہاں سے جو فلائٹ گئی اسلام آباد سے جدہ کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، اس کو مدینہ منورہ، مدینہ شریف جو ہے وہاں پر رکوا لی اپنے لیے، وہاں لوگ انتظار کرتے رہے، انہوں نے جدہ جانا تھا۔ اچھا وہ ان کو اذیت جو ملی سو ملی، اس کے بعد یعنی ان کو تو پروٹوکول ملتا رہا، سب ہوتا رہا، پھر فلائٹ جدہ گئی ہوگی، پھر وہ لوگ مسافر اتریں گے، ظاہر ہر ایک نے اپنا انتظام کیا ہوتا ہے۔ جب واپسی تھی جدہ سے جناب اسلام آباد، پھر انہوں نے کیا کیا ہے جناب کہ وی وی آئی پی جو کلچر ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا، پی آئی اے کا جہاز، اس کا خرچہ ڈبل، ظاہر ہے کھڑے ہونے کے مسائل، وہ سب جدہ میں 2 گھنٹے وہاں پر فلائٹ کو انتظار کروایا کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں، اس 2 گھنٹے کا خرچہ، جہاز کا خرچہ سب، اور لوگوں کو جو اذیت ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں ووٹ نہیں دیتے جی، عمران خان کی بات کرتے ہیں، اور کیا کریں، 2 گھنٹے جدہ پر ان کو اذیت دی، 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ تو نہیں دی کہ جی وہ جناب بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، رانی صاحبہ آ رہی ہیں، اچھا جی وہ انتظار ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب فلائٹ آئی ہے تو بجائے اسلام آباد جانے کے اس کو لاہور پر لینڈ کروا دیا، یہاں پر لاہور پر بھی اترتے رہے 2 گھنٹے، یہاں مزید لوگوں کو اذیت دی، اور لوگ چیخے مارتے رہے کہ جناب ہمیں آپ جہاز سے اتار دیں، ہم بس لے کر لاہور سے اسلام آباد چل جائیں گے، ہماری جان چھوڑ دیں۔ تو جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی انہوں نے لوگوں کو اذیت دی۔ اچھا سعودی عرب میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سعودی عرب میں آپ یہ دیکھیے 5 ارب، میں نے آپ کو بتایا 20 ارب ڈالر سے 5 ارب ڈالر کا آ گیا۔ اس کے بعد بزنس ریکارڈر جو سب سے زیادہ موقر اخبار سمجھا جاتا ہے، اس میں کیا لکھا جا رہا ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق کہ اگر ورلڈ بینک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ دیکھا جائے تو پاکستان کی اگلے 4 سال جو معاشی گروتھ ہے وہ 1.7% رہے گی، اور یہ 1.7% 4 سال کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ کم ترین شرح ہوگی گروتھ کی، کم ترین، جب سارے علاقے میں ترقی ایسے کر رہے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے بھارت ہے، دیگر ممالک ہیں، اور وہ ہم سے کہیں آگے، اور پاکستان کہاں پر جی 1.7% پر۔ یہ علی خضر نے پوری اس پر یہ رپورٹ شائع کی ہے اور بزنس کارڈر میں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1950 کے بعد یہ حالت ہوگی۔ اب 4 سال اتنی تباہی کا مطلب جانتے ہیں آپ، یہ حکومت رہی تو تباہی ہے اگر حالات ٹھیک نہ کیے تو۔ 4 سال 1.7% ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ بری کارکردگی ہے، اتنی بری پیشگوئی کبھی کسی نے کی۔ 1.7% 4 سال کا مطلب ہے کہ ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت، 1 کروڑ لوگ پہلی غربت سے لکیر سے نیچے جا کر 11 کروڑ سے زیادہ ہو رہی ہے تعداد، اور باقی غریب کتنے ہیں؟ غربت کی لکیر سے نیچے 11 کروڑ ہو گئے، غریب جو ہے وہ سوچئے، اور باقی بچتا کیا ہے؟ یہ اشرافیہ جو جہاز روک دیتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جناب اپنے لوگ پیچھے سے پارٹی بنانے لگے ہیں، یہ وہاں گئے ہیں اور شاہد خان عباسی نے اعلان کر دیا پارٹی بنانے کا، مفتاح اسماعیل نے اعلان کر دیا کہ جی پارٹی بنا رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ یہ نون لیگ کے لوگ ہیں جو پارٹی بنا رہے ہیں، چاہے وہ شاہد خان عباسی ہے چاہے مفتاح اسماعیل نے جنہوں نے اعلان کیا،
ایک سابق وزیر خزانہ ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے، اور محمد زبیر صاحب کی سن لیجئے جو سابق گورنر سندھ ہیں اور ترجمان رہے مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے. انہوں نے کہا ہے مسلم لیگ نون کے پاس ملک کو بچانے کی قابلیت اور مینڈیٹ نہیں ہے. نہ قابلیت ہے نہ مینڈیٹ ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو اب آپ دیکھیے آپ کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس سے بری کیا خبر ہوگی کہ جناب پیچھے سے مقدمات بھی درج کرنے کی کارروائیاں چل رہی ہیں. عدالت کہہ رہی ہے پولیس سے جواب لیں کہ پورا شریف خاندان ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے ملوث ہے، تو اس پہ پولیس سے رپورٹ لی جائے آئی جی اسلام آباد اور سب سے کہ کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ کیا، جس میں مریم نواز بھی ہیں، جس میں شہباز شریف بھی ہیں، جس میں حمزہ بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، نواز شریف صاحب ہیں اور دیگر لوگ رانا ثناء اللہ سب اس میں شامل ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب اب جو ان کے جانے کے بعد پروگرام ہوئے ہیں وہاں سعودی عرب میں، یہ سعودی عرب میں تھے، پیچھے سے جو پروگرام ہو رہے ہیں ان میں سٹیٹمنٹس کیا آ رہی ہیں. شاہد عباسی کہتے ہیں شہباز شریف وزیر بھی اپنی مرضی کے نہیں لگا سکتے تو بہتر ہے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. یہ جناب سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں. نون لیگ کے خود بندے بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو 30 سیٹیں بھی نہیں. یہ پروگرام ہوا کاشف عباسی کا، اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جی نون لیگ والے خود ہمیں کہتے ہیں ہماری تو 30 سیٹیں بھی نہیں تھیں جناب، ہماری تو 30 سیٹیں بھی نہیں تھیں. یہ صورتحال ہے جو لوگ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب یہ سب نکلنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات بھی ہو رہی ہے. اب سب تجزیہ کار لکھ رہے ہیں کہ جناب کہانی ختم ہو گئی. جو بڑے بڑے حکیم بنے ہوئے تھے جنہوں نے سارا کچھ کیا، یہ سیٹ اپ لگایا، اب وہ پچھتا رہے ہیں. تمام صافی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ شبانہ روز والی جو محنت تھی اور قصے تھے اب پچھتاوا شروع ہو چکا ہے. تو یہ کیا گیم ہو گئی ہے. یہ احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا حکومت کے اندر، حکومت کے حلقوں میں بھی اور ان کو لانے والوں میں بھی، دونوں طرف سے پچھتاوے کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. یہاں تک حالات آئیں گے کہ اب جاپان جیسا ملک بھی پاکستان کو دھمکی دے گا کہ ہم آپ کو WTO لے جائیں گے. آپ ہماری کمپنیوں کو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں، ہونڈا، سوزوکی، ٹویوٹا کو کہ جی یہ کوئی 10% ایکسپورٹس بھی کریں. نہیں ممکن، یہ نہیں ہو سکتا. یہ عالمی جو بھی تجارتی قوانین WTO کے تحت ہیں جی اس کی خلاف ورزی ہے. اور جاپان نے دھمکی دے دیا. کوئی چیز ان سے سیدھی نہیں ہو رہی، کوئی کام ان سے ٹھیک نہیں ہو رہا. اور اسی طرح کی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کانفیڈنس کیا آپ کا معیشت کا بہتر ہوگا کہ جب مریم صاحبہ یعنی تخت لاہور کی بات کرتے تھے، اب وہ جیسے بھی ہے مینڈیٹ ملا نہیں پھر بھی لے لیا. اور حالات کیا ہو گئے ہیں اب کہ لاہور میں 24 گھنٹے میں ان کی حکومت آنے کے بعد دیکھیے ابھی کیا ہوا ہے. جو صوبائی دارالحکومت ہے لاہور، وہاں پر 24 گھنٹے میں اسٹریٹ کرائم کی 439 وارداتیں. 439. کراچی کے بارے میں ہوتا تھا، اب جناب یہ شاید ریکارڈ بن رہے ہیں، مقابلہ چل رہا ہے لاہور اور کراچی کا. 439 وارداتیں، 27 گھروں میں ڈکیتی، 36 شہریوں سے موبائل چھینے گئے، 65 موٹر سائیکل، 2 گاڑیاں چوری ہوئیں، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شہری قتل ہوا. اندازہ لگائیں آپ. اور پیچھے جناب ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو فیصل آباد زرعی یونیورسٹی ہے وہاں پر قبضے کی کوششیں نون لیگ کے کر رہے ہیں. اور یہ خبر آ چکی ہے کہ جناب پہلے کہا گیا کہ 24 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ ہائر ایجوکیشن وغیرہ اور یونیورسٹیوں کاٹے جائیں، اور اس کے بعد رپورٹ آئے گی جی یونیورسٹی بند ہو جائیں گی 24 ارب روپے جب آپ کٹوتی کریں گے. پھر یہ ہے کہ جی جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں وہ آپ دیکھیں کہ فیصل آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر دعائیاں دے رہے ہیں کہ یونیورسٹی کی زمین کو نون لیگ کے رہنماؤں کے قبضے سے بچائیں، یہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ان کی حالت ہے، یہ ان کی پرفارمنس ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں. تجربے ان کے یہ ہیں، تجربہ کاری کا کام یہ ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ اب جو ان کی تعریفیں کرتے تھے وہ بھی تنگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے تو مسافروں کو تکلیف ہی ہوئی ہے، اور تو کچھ حاصل نہیں ہوا ان کے سعودی عرب کے دورے کی وجہ سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو تکلیف ضرور ہو گئی ہے، پریشانی ضرور ہو گئی ہے. اور انہوں نے جا کر بھی وہاں پر یہ ضرور خبر چلوائی کہ جناب 4 روپے سے زیادہ کو لگ بھگ 5 روپے فی یونٹ بجلی کا مزید مہنگا ہو گیا ہے. تو کوئی اچھی خبر یہ یہاں پر تب بھی نہیں تھی، وہاں پر گئے ہیں، وہاں پر بھی جو پیچھے خبریں آئی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے کیا ہیں. اور اب آنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ یہی سلسلہ جاری رہنا ہے. اور ابھی دیکھیے عید کے بعد انہوں نے جس طرح سے ابھی سیاسی طور پر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان نہ دینے ہیں، اس کے بعد تو گیم ہی کچھ اور ہو جانی ہے. اللہ حافظ.